تو ہم اپنی اپنی زندگیوں میں اپنی عقلوں سے چلتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ لو کلے ہو گئے سارے خلاف، سازش ہو رہی ہوتی ہے اس کے خلاف باتیں کی جا رہی ہوتی، اس کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، یوٹیلائز کیا جا رہا ہے۔ ہو ایم آئی کسی وجہ سے اس کائنات کا سب سے بڑا کوسچن اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ سوچا بہت گیا ہے، یہ اندر سے بولا بہت جا رہا ہے۔ جو بھی اکیلا بیٹھتا ہے اس کے اندر سے یہی بولا، میں کون ہوں، میں ادھر کیا کر رہا ہوں، یہ بیوی کون ہے، بچے کون ہیں، یہ دنیا میرے سے میری بات بھی نہیں سمجھ رہی، یہ مجھے کیا مسئلہ ہے، میں اس طرح کا کیوں ہو گیا، یہی آئے گا اندر سے، ہو ایم آئی نکل کے آنا ہے۔ اگر سٹلنس اس کو کہا جاتا ہے، اگر کوئی اپنے آپ سے ملنا چاہتا ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کس سیلف کی بات کر رہا ہوں اور اپنی تلاش کیا ہے اور ڈپریشن سے کیسے نکلا جاتا ہے اور بورڈم کیا ہے اور ریلیشن شپ کیا ہے، یہ سب کچھ جو کچھ بھی اسپرچویلٹی کے نام پہ آج تک بولا گیا، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی سکھائے اور سب کا سب سکھائے، وہ کچھ بھی نہ کرے، ایسے میری طرح کرسی پہ بیٹھ، میں کہتا ہوں ابھی تک مجھے دنیا میں بندہ یہ ثابت کر دے کہ سیلف کیا ہے، کہاں رکھا ہوا ہے، کیا چیز ہے، اس کے اوپر کہانیاں ہیں، ساری اندازے ہیں، گمان ہیں، اچھے ہیں، غلط نہیں ہے سب، لیکن ایک اندازہ ہے۔ ایکچولی سیلف تو بڑی دور کی بات، تھاٹ ابھی تک ڈسکور نہیں ہو سکی کہ یہ کیا چیز ہے۔ نے کہا کہ ہمارے مائنڈ میں سوچنے کی کوئی کیپیسٹی نہیں، مائنڈ لائف نہیں ہے جی، آپ کو مائنڈ لائف لگتا ہے؟ تھاٹس لائیو ہے۔ نہیں، تھاٹ لائف نہیں ہے، تھاٹ ڈیڈ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ۔ ناصر افتخار صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور تھمبنیل پہ آپ نے پکچر دیکھ لی ہوگی۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ جو ہم آپ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، یہ شاید بڑی طویل نشستوں کے بعد اب ریکارڈ ہونے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نشست ہم نے رات کو رکھی، گزشتہ رات، اور بہت سارے موضوعات کو ڈسکس کیا۔ پھر ہم نے ایک اور نشست، اس سے ایک گھنٹہ پہلے، تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی ہماری نشست تھی۔ اس کے بعد ہم کیمرہ آن کر کے بیٹھ گئے اور مجھے لگا کہ کچھ سوالوں کے جواب جو ہے وہ آپ لوگوں تک بھی پہنچنے چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک دیکھیں گے تو ضرور آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ ہوگی۔ ناصر بھائی، ہم بہت سارے موضوعات ڈسکس کر چکے، میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم کوئکلی ان چیزوں کو سمرائز کرتے جائیں تاکہ وہ ڈسکشن لوگوں تک بھی چلی جائے۔ مقدمہ یہ ہے کہ آج کا ہر انسان جو ہے تنہائی کا شکار ہو گیا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، شاید اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ اپنی زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اپنی بوریت کو دور کرنے کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے۔ باوجود اس کے کہ اس کے ارد گرد سارا سامان موجود ہے، باوجود اس کے کہ اس کے ارد گرد وہ تمام لوگ موجود ہیں جس کی ان کو ضرورت ہے، اور کچھ ایسے لوگ جن کے ارد گرد تو تانتا بندھا رہتا لوگوں کا، تو یہ بورڈم جو ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا ہم بورڈم کو کسی اور چیز سے مکس تو نہیں کر رہے؟ کسی اور چیز سے آپ کی مراد؟ مطلب ہمارے اندر لیک کوئی اور ایموشن ہو رہا ہے، یا ہماری سرچ کوئی اور ہے لیکن ہم اس کو بورڈم کا نام دیے جا رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ہمیں لونلینس ہے، تو لونلینس تو فل ہو جانی چاہیے نا لوگوں کی پریزنس سے، اشیاء سے، سہولتوں سے۔ باوجود اس کے بھی اگر نہیں ہو رہی تو کیا پھر بھی یہ بورڈم کی کوئی قسم؟ یاسر بھائی، سب سے پہلے جو بورڈم ہے یہ نیوٹرل سٹیٹ آف مائنڈ ہے، اور لونلینس جو ہے وہ نیچرل سٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ ٹھیک ہے۔ آدمی بنیادی طور پہ تنہا پیدا ہوا ہے اور ساری زندگی اپنی موت تک تنہا ہی رہتا ہے، لونلینس کا شکار رہتا ہے۔ دنیاوی رشتے ناتے اس کو کبھی بھی سفائش نہیں کرتے، کفایت نہیں کرتے، مال متال، بیوی بچے، یہ کبھی بھی اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ پرابلم یہاں پہ پڑتی ہے کہ بورڈم پیدا کیوں ہوتا ہے لائف میں؟ تنہائی تو چلے مان لیا کہ ہماری فطرت میں رکھی ہوئی ہے، ہم اب تنہائی جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب وہ کوئی آئسولیشن یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی میں تنہا، میرے پاس کوئی دوست نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ سبھی ہیں آس پاس ملنے جلنے والے، گھر والے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ ہوتی ہے جی، ریلیشن شپ جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر ایک ٹیکنیکل، ہم اس کو گلچ کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ رکھ چھوڑا ہے کہ ریلیشن شپ ایک مخصوص مدت کے بعد ریپٹیشن میں چلا جاتا ہے۔
کوئی بھی ریلیشن شپ, کوئی بھی ڈیزائر, وہ انسان کی ہو, کسی شے کی ہو, کسی عہدے کی ہو, یا کسی نفسیاتی اور روحانی ترقی کی ہو, ایک مخصوص مدت کے بعد نیو نارم بن جاتی ہے. نیو نارم اس لیے بنتی ہے کہ وہ ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور جتنا آپ کسی چیز کو ریپیٹ کرتے چلے جاتے ہیں آپ میکینیکل ہوتے چلے جاتے ہیں, اور میکینیکل ہونے کے پھر نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, دو مرد عورت آپس میں محبت شروع کرتے ہیں, تو یہ محبت کس چیز کی ہے؟ وہاں پہ کسی ویلیڈیشن کا فقدان ہے. آدمی کو پتہ ہے کہ اس کو چاہنے والا کوئی نہیں ہے, ساری زندگی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی تمنا پالی جائے, اس کو سرچ کیا جائے, اسے ڈسکور کیا جائے. یہ بہت بڑی عیاشی ہے. آپ کے بارے میں سوچا جا رہا ہے, آپ کو یاد کیا جا رہا ہے, آپ کو دعا کیا جا رہا ہے. اسپیشلی یہ اٹ فیلز سچ اے لگزوریس استھیٹیکل ایک آپ کا ویلیڈیشن کا پوائنٹ ہے کہ محبت کی. اب اچھا بھلا لڑکا پھر رہا ہے, اچھی بھلی لڑکی پھر رہی ہے, انجان ہے, ان کو کیوں محبت کی پڑی ہوئی ہے؟ ان کو محبت کی اس لیے پڑی ہوئی ہے کہ ان کو سمجھنے والا دنیا میں کوئی نہیں مل رہا. تو دو مرد عورت میں ایک ان سین کانٹریکٹ ہو جاتا ہے جو ان کا سب کانشیس آپس میں کرتا ہے, جس کو محبت کا نام دیا جاتا ہے کہ تم مجھے جانو اور بدلے میں تمہیں جانتی ہوں. ہم دو شاعر بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے میں اپنی غزل سناؤں گا تو پھر آپ کی تو مجھے سننی پڑے گی, تو مشاعرہ شروع ہو جاتا ہے محبت کے نام پہ. اب جب یہ کام شروع ہوتا ہے تو شروع میں تھرل از دیئر بیکاز پرسنالٹی از انڈسکورڈ, ان سین. پرسنالٹی ہوتی کتنی کہ آپ کسی بندے کے ساتھ ایک ہفتہ مسلسل بیٹھ جائیں, مجھے لے لیں, آپ میرے ساتھ ایک ہفتہ 24 گھنٹے دن رات رہیں تو آپ میری شخصیت سے بورڈم کا شکار ہو جائیں گے. میرے دن رات, میرے معمولات, یہی ہماری پرسنالٹی ہوتی ہے. اور بیچ میں کچھ انٹلیکچوئل ڈبیٹس, کچھ کریٹیو تھاٹس, کچھ اسپرچل نانسنس, ایسی کچھ چیزیں چل رہی ہیں, رائٹ. تو پھر فینٹیسیز پیدا ہوتی ہیں اور رشتے ناطے بنائے جاتے ہیں. بن گیا رشتے ناطے, اب یہی میاں بیوی بن گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیا. اب قربت ہو گئی ہے مستقل. اس کا مطلب ہے کہ جو پرسنالٹی رکھی ہوئی ہے اپنی پیور سٹیٹ میں, وہ رکھی ہوئی ہے روٹینز کے اندر, وہ ریپیٹ کر رہی ہے اپنے آپ کو. کسی بھی پرسنالٹی کو آپ لے لیں, بڑی سے بڑی پرسنالٹی کو لے لیں, آپ کسی بڑے مہان آدمی کے پاس چلے جائیں, وہ صبح اٹھے گا, برش کرے گا, نہائے گا, اس نے ناشتہ کرنا ہے, پھر اس نے کچھ لوگوں سے ملنا ہے, پھر وہ آپ کے ساتھ بیٹھے گا, وہ کچھ باتیں کرے گا, اور یہ آن اینڈ آن چلتا ہی جائے گا سلسلہ. تو اب جو آدمی رہنے آیا ہے دوسرے آدمی کے ساتھ, وہ اس کے مزاج کا نہیں ہے, وہ تو اپنی ڈسکوری کے چکر میں اس کے ساتھ لٹکا ہوا ہے, ٹرین کے ڈبے میں چڑھا ہوا ہے. صحیح. اچھا, اب اس چکر میں ایک ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کہی ہوئی باتیں پھر دہرائی جانے لگتی ہیں. آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے, آپ کے اپنے گھروں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کا, بہن بھائیوں کا, دوستوں کا, آپ کل بھی یہی ذکر کر رہے تھے پرانی ٹیوب, دوست کا ذکر کر, آپ کو بار بار ریپیٹ آنے لگ جاتا ہے ریلیشن شپ میں. اب وہاں پہ ڈسکور کرنے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا, وہاں پہ اب اذیت پڑی ہے. اس اذیت کو آپ نے بھگتنا ہے, کیونکہ آپ نے یہ کانٹوں کا تاج اپنے سر پہ رکھا تھا. اب آدمی آپ کے کندھوں پہ سوار ہو گیا ہے, اور سارے ایک دوسرے کے کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں, کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے, ہم ایک دوسرے کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں زندگی میں. اور اس کے نتیجے میں پھر ہوتا یہ ہے کہ اس بورڈم سے بچنے کے لیے لوگ نئے پھر پروجیکٹس کھولتے ہیں لائف میں. گاڑی لے لوں, لیپ ٹاپ چینج کر لوں, کپڑے پہن لوں, تاکہ اس بورڈم کی اذیت سے نکل سکیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ لائف میں بورڈم جو ہے, جس کو بوریت کہا جاتا ہے, ایک کانسٹنٹ ایلیمنٹ ہے. کیونکہ آپ کی ذات تنہا رکھی ہے. تنہا اس لیے رکھی ہے کہ آپ جتنا بھی یاسر صاحب مجھے زور لگا لیں, آپ مجھے یہ نہیں سمجھا سکتے آپ محسوس کیسا کر لیں. میں نے انٹرپریٹیشن اپنی نالج کے حساب سے, اپنی پرسیپشن کے حساب سے کرنی ہے. اس کے نتیجے میں ہم ساری زندگی ایک دوسرے کو چیختے چلاتے, اپنے بارے میں سمجھاتے, صفائیاں دیتے, اپنے گناہوں کے بارے میں ایکسپلینیشنز, اپنی وفاؤں کا یقین دلاتے, ایگزاسٹ ہو کے ہم مر جاتے ہیں. یہی ہمارا انجام ہوتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے, کیونکہ آپ نے 2-3 دفعہ ذکر کیا کہ انسان کیونکہ تنہا پیدا ہوا ہے, وہ اکیلا ہے, تو لیکن جبلی طور پہ وہ ایسا شاید اس لیے نہ ہو کیونکہ وہ اکیلا, تو انسان کی جب تخلیق ہوتی ہے تو وہ اکیلا نہیں ہے, وہ تو آبویسلی اگر ماں کے رحم میں بھی ہے تو تب سے اسے ایک دوسرے انسان کے ساتھ اٹیچمنٹ تو مل گئی. بالکل. تو جب وہ ڈی اٹیچ فیل کرے گا
تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کی میموری تو وہاں سے بلڈ ہونا شروع ہوئی نا. جی تو جی ایک وجہ تو شاید یہ ہو بالکل سکتی ہے. ایسے ہی. اچھا, دوسری طرف آتے ہیں. آپ کی اس گفتگو سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے انسان جب کسی دوسرے انسان سے ملتا ہے تو وہ اس کو بنیادی طور پہ ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے. جی جی اور جب اس کے ایکسپلور کرنے کا سفر ختم ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس کے بارے میں مجھے سب پتہ چل گیا, اب کچھ نئی چیز یا نیا انسان چاہیے. ایکسپلور کرنا میں تسخیر کرنا کہتا ہوں. یہ اچھا, تسخیر کا عمل ہے. تصویر کا عمل مطلب آپ کسی بھی انسان کے ساتھ جب بار بار مسلسل طویل عرصہ بیٹھنا شروع کرتے ہیں تو آپ اس کو تسخیر کر رہے ہوتے ہیں, مسخر کر رہے ہوتے ہیں اس کو. اچھا, چڑھائی چڑھ رہے ہوتے ہیں, پہاڑ دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے. کیسا ہے. لیکن اگر اس کی دوسری سائڈ لیں جی تو عموماً جو ہے بنیادی طور پہ انسان ایکسپلور کرنے سے زیادہ ایکسپلور ہونے میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے. ایکسپلور کر ہی اس لیے رہا ہے کہ بدلے میں ایکسپلور کیا جائے گا. ہاں, بدلے میں جو آپ نے شروع میں بات کی. گیو اینڈ ٹیک. تو یہ جو شکوہ ہے یہ کب پیدا ہونا شروع ہوتا ہے کہ مجھے کوئی سمجھتا نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے. اب رات کو بھی جب ہماری ڈسکشن ایک ہو رہی تھی بڑی طویل, اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ایک سرٹن سٹیج پہ آ کے وہی لوگ جو کبھی اسے بہت سمجھتے تھے, جن دوستوں کا انتخاب اس نے ڈیلیبریٹلی کیا اور انہیں کہا کہ یہ میرے بہترین دوست ہیں, وہ خاتون, مرد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, جس کو اس نے اپنی زندگی جیون ساتھی بنانے کا خود انتخاب کر لیا, ایسا کیا ہوتا ہے کہ کسی لمحے آ کے وہ لوگ بھی اس کو کہنا شروع کرتے ہیں کہ اے پاگل ہو گیا, یا پاگل ہونے سے میری مراد یہ ہے کہ یہ ہم میں سے 100% نہیں ہے, بالکل. اور اسے بھی لگنے لگتا ہے کہ یار ان سے تو بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. تو یہ فینومینا کس سٹیج پہ جا کے کریٹ یہ فینومینا نیچرل ہے اور ہر ایک کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ اپنے گھر میں کسی بھی بندے کو لے لیں, اپنے رشتے ناتوں میں جو بھی آپ کی فیلڈ آف ایگزسٹنس میں ریلیٹ کر رہا ہے بندہ, بلانگ کر رہا ہے آپ کے ساتھ, اس کا یہی گلا ہے. اس کی ریزن دو ہوتی ہیں. ایک تو جیسے ہم پہلے بیان کر چکے کہ ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے آدمی, ختم ہو جاتا ہے بندہ. اچھا, دوسری اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ بندہ نالج میں اوپر چڑھ جاتا ہے اور جیلسی کے فیکٹرز آ جاتے ہیں. اس میں بھی جیلسی کے فیکٹرز آ جاتے ہیں. انسان کمپیئر کرتا ہے اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ ہمیشہ. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. تو یہ کہیں تکبر کی طرف تو نہیں چلا جاتا آدمی؟ نہیں, سپیریئرنیس. آپ اپنے رشتے دار, آپ امیر ہو جائیں گے, آپ کے رشتے دار آپ سے حسد کرنے لگ جائیں گے. آپ کے پاس علم بہت آ جائے گا, آپ کے رشتے ناتے آپ کے ساتھ, وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ان کا پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ان کی ذہنی سطح سے بلند ہو جاتے ہیں. یہ ایک اور طرح کی آئسولیشن کا پروسیس ہے, اس میں سے بھی گزرنا پڑتا ہے. یہ دو ہی رستے جاتے ہیں, یا تو ایک دوسرے کو ساری زندگی آپ کاٹتے پیٹتے رہیں, ریپیٹ کرتے رہیں, اور اس کے بعد ریپیٹ کے بعد پھر ظاہر ہے لوگ آپ سے اکتا آ جائیں گے, تو پھر آپ وائلنس پہ اترائیں گے. پھر آپ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے, رولز ڈیفائن کریں گے گھر کے, اتنے بجے اٹھنا ہے, اتنے بجے سونا ہے, ہم نے گھر کو ترقی دینی ہے. تو آپ ایک جعلی مہاتما کے کردار میں اپنے آپ کو ڈھالیں گے اور گھر کا لیڈر بن کے آپ یہ وائلنس کا کھیل کھیلنا شروع کریں گے. اس کے نتیجے میں لوگ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے سے. یہ ریلیشن شپ کا میں کہنا نہیں چاہ رہا لیکن لاجیکل اینڈ ہے. اس سے نجات ملتی ہے کچھ لوگوں کو جو علم حاصل کرتا رہتا ہے, اور کتابیں پڑھنا علم نہیں ہوتا جی, یہ علم کا ایک درجہ ہوتا ہے. اگر کوئی بہت زیادہ کتابیں پڑھے گا تو سینک ہو جائے گا اپنی زندگی کسی نہ کسی سٹیج پہ. ٹو مچ نالج از نو نالج ایکچولی. اچھا, لیکن یہ کچھ دیر کے لیے اس کو سفائز کرے گی, اس کی لائف میں چارم آئے گا. جیسے تمام غزالی کا قول ہے, آئی تھنک سو, کہ اگر تم میں سے کوئی 40 دن تک کسی کتاب کو نہیں پڑھتا تو اس کی زبان سے گفتار کی لذت ہٹا لی جاتی ہے, اٹھا لی جاتی ہے. اس کے اندر وہی ریپیٹ ہی رہ جانا ہے نا جی. پھر تو آپ کو آلویز کانسٹنٹ فریش ڈیٹا چاہیے جس کو آپ ایکسپریس کرتے رہیں اور لوگ آپ کی بات کو سنتے رہیں کہ دس از سم تھنگ نیو. ایک تو یہ چیز. لیکن اگر آپ فیملی ممبرس کی بات کر رہے ہیں جن کے ساتھ آپ نے ٹل ڈیتھ رہنا ہے, اگر آپ اس میں کتابوں کے ساتھ سروائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں 10-20 سال تو یہ چیز چل جاتی ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے رجحانات بدل رہے ہوتے ہیں, ان کو آپ کی کتابی نالج سے کوئی غرض نہیں ہوتی. تو ایٹ دی اینڈ اگر کوئی بچنا چاہتا ہے, ایک طرح کا بندہ میں نے اور بھی بچتا ہوا دیکھا ہے جو سعید فطرت ہوتا ہے, نرم مزاج لوگ, خاموش طبع لوگ, جن کی مزاج میں ایسا ہے کہ وہ چپ کر جاتے ہیں, خاموش رہتے ہیں. ان کے ساتھ دنیا جی لیتی ہے تھوڑا سا, یا یوں سمجھیں کہ وہ دنیا کے ساتھ جی لیتے ہیں. باقی میرے جیسے آپ کے جیسے بولنے والے لوگ جو بجتے ہیں ڈھول کی طرح, ٹھیک ہے, ان کا تو بیڑا گرک ہو جاتا ہے. تو ان کی نجات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی میں رکھی ہوئی ہے.
اپنی سائیکی کے نروان میں رکھی ہوئی ہے، اپنے نفس کی ہر وقت تلاشیوں میں رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ان کو تب برداشت کیا جائے گا جب یہ امپروو کر رہے ہوں گے کانسٹنٹلی. اور امپروو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ میڈل ہے. امپروو کرنے کا مطلب سیکریفائس کرنا ہے. آپ جتنا امپروو کرتے چلے جائیں گے لائف میں سائیکولوجیکلی، اپنے نفس کو جانتے چلے جائیں گے، اتنا آپ کو سیکریفائس کرنا پڑے گا. آپ جتنا علم کے درجات میں اپنے انورڈ علم اپنے آپ کے بارے میں جانتے چلے جائیں گے، اتنا آپ کو دوسروں کو سپیس دینی پڑے گی، کیونکہ دوسرے نہیں جان رہے. تو تب ایک مخصوص وقت گزرنے کے بعد جب خلق آپ کو آزما لیتی ہے اچھی طرح سے، تو اس کے بعد پھر لوگ آپ کی محبت میں گرفتار ہونا شروع ہوتے ہیں. یہ اللہ کے دوست کی ایک نشانی ہوتی ہے. اور وہ سٹیج جب انسان کو لگتا ہے کہ اب مجھے اپنی ہی کمپنی بس پسند ہے، جی اور وہ کہیں بیٹھا ہے تو چاہے گھنٹوں بیٹھا ہے، جی گھنٹوں کیا دن گزار دیتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ انسان کی نفسیات کے اوپر کیا اثر ڈال رہی ہوتی ہے؟ کہ کیا یہ ایک اسپرچولی اس کو کہیں کنیکشن فیل ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اب میں اپنے لیے خود انف ہوں؟ اس کی اسپرچل سائڈ بھی بتا دیں، یا پھر نفسیاتی طور پہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کی طرف چلا گیا اور وہ کہتا ہے کہ یار اب میں نے کسی سے بھی نہیں ملنا، مجھے کسی کی شکل ہی نہیں پسند. نائلزم میں اور مسٹیسزم میں بال برابر کا فرق ہے. دنیا سے بیزار ہو جانا، ڈسکنٹینٹڈ ہو کے ترک دنیا کر لینا، یہ فلاسفرز کا شیوا رہا ہے شروع سے. صحیح. اور کچھ بھی کریٹیو یا بہت بڑا کام کرنے کے لیے آپ کو اپنے غاروں میں جانا ہی پڑتا ہے، اور کسی حد تک دنیا آپ سے متنفر بھی ہوتی ہے. صحیح. یہ بھی ایک پروسیس ہے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا صرف ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب میں نے کہا کہ جو ہے تنہائی وہ سیلف کی نیچرل سٹیٹ ہے، تو آپ کی اپنے آپ سے ملاقات بھی اسی مقام پہ ہوگی. آپ نے اگر اپنے آپ سے ملنا ہے، جس کے بارے میں بڑا شور و غوغا ہے، اپنی دریافت، سیلف ڈسکوری، اپنی تلاش، اللہ کی تلاش، یہ ساری باتیں میں نے بارہا عرض کیا اور اپنی موت تک بولتا ہی رہوں گا. بات تو بڑی سادہ سی ہے، اکیلے بیٹھ جائیں. آپ کا سیلف آئے گا آپ سے ملنے کے لیے، وہ آپ سے چھپا ہوا ہے، جو آپ کا اپنا آپ ہے، جس کے اوپر ماسک لگے ہوئے ہیں، جس کو آپ کریکٹرز کے اندر بانٹ کے چلا رہے ہیں. اس کے پاس آپ اس کو وقت نہیں دے رہے. وہ بورڈم میں جانا چاہتا ہے بار بار. یعنی آپ بورڈم میں جانا چاہتا ہے. بورڈم ایک سٹیٹ ہے. جو آدمی تنہا ہوگا بور ہوگا. آپ ایک درخت کے نیچے اکیلے بیٹھ جائیں، آپ کتنی دیر بیٹھ کے سوچ سکتے ہیں؟ آپ بور ہو جائیں گے. سیلف نیڈس ٹو ڈو سم تھنگ آلویز، کانسٹنٹ. اس کو اسٹیمولس چاہیے، اس کو کوئی چیز موو کرتی ہوئی چاہیے، ادروائز اس کی تھاٹ سلو ہو جاتی ہے. اس کی سجیشن ہے، اگر اسٹلنس اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی اپنے آپ سے ملنا چاہتا ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کس سیلف کی بات کر رہا ہوں اور اپنی تلاش کیا ہے اور ڈپریشن سے کیسے نکلا جاتا ہے اور بورڈم کیا ہے اور ریلیشن شپ کیا ہے، یہ سب کچھ جو کچھ بھی اسپرچویلٹی کے نام پہ آج تک بولا گیا ہے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی سکھائے اور سب کا سب سکھائے، وہ کچھ بھی نہ کرے، ایسے میری طرح کرسی پہ بیٹھ جائے. آلموسٹ آپ یوں سمجھیں سوری آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اٹس ناٹ اے میڈیٹیٹیو پریکٹس. اگر کوئی آدمی دنیا سے تنگ ہے، کسی بھی طرح کے مسئلے کا شکار ہے، ریلیشن شپ میں بریک اپ آ رہا ہے، پیسے نہیں کمائے جا رہے، عبادت نہیں کی جا رہی، میموری کمزور ہے، کچھ بھی مسئلہ ہے، بیماری ہے، اینی تھنگ یو نیم اٹ، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر کسی کو حل چاہیے، وہ ایک کرسی پہ چپ چاپ بیٹھ جائے، اپنے آپ کو لے کے بیٹھ جائے اور وہاں پہ بیٹھ کے سوچنا شروع کر دے. جو مرضی سوچ ذہن میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. سیلف سوچنا تو مائنڈ کا کام ہے، وہاں پہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب میں اپنا فلسفہ تو نہیں دے رہا، لیکن پھر تسبیح کرتا رہے ساتھ ساتھ بیٹھا، اللہ کا نام پکارتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، ذہن کو ڈھیلا چھوڑ دے. یہ جہاں جاتا ہے اس کو جانے دے، یہ کہیں بھی نہیں جائے گا. اس کا ایک ریڈیس ہے، اس نے 7 یا 8 ہیڈز ہوتے ہیں، اس نے اسی میں بیوی، بچہ، پیسہ، روٹی، مکان، آخرت، یہ جمپ کر رہا ہوتا ہے ان کے اندر، یہ ریوالو کر رہے ہوتے ہیں سیلف کے مین پلر کے ارد گرد، یہ گھوم گھوم کے بار بار آ رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی بیٹھ جائے گا اور تسبیح کرنا شروع کر دے گا، تسبیح تو میں نے اس لیے ڈالی کہ میں کرتا ہوں، نہیں بھی کوئی کر رہا، بیٹھ جائے. سمپلی واچ یور نیوروٹک پیٹرنس. ان کی اینیمیشن کیا ہے، ان کی فیلڈ آف موومنٹ کیا ہے، میں کیا سوچ رہا ہوں. کیونکہ ہر سوچ کے ساتھ
ایک اسپیسیفک کائنڈ کی سینسیشن پیدا ہوتی ہے باڈی میں. عورت کی سوچ کے ساتھ, پیسے کے خوف کے ساتھ, ہم خوفوں کو اتنا ڈسکس کر چکے پہلے, یہ ساری چیزیں ہیں, میرا فیوچر کیا ہوگا, میرے پاس میں, ہر چیز کے ساتھ ایک سینسیشن باڈی میں پیدا ہو رہی ہے. ہارٹ ریٹ چینج ہو رہا ہے, بلڈ پریشر چینج ہو رہا ہے, آنکھوں کی پتلیاں سکڑ رہی ہیں, آپ کے گوز بمپ, آپ کی اسکن کا ایٹیچیوڈ ڈفرینٹ ہو رہا ہے, اگلی تھاٹ کے ساتھ پھر ڈفرینٹ ہو رہا ہے, اتنا تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے. تو آپ اگر کوئی اپنے آپ سے ملنا چاہتا ہے, وہ بیٹھے اور مارک مائی ورڈس, گلوڈ ہو جائے, گلوڈ ہو جائے ایسے, ٹھیک ہے. اور اگر کسی کا کلیجہ بڑا ہے, وہ واک شروع کر دے, اکیلا رہے, 5 گھنٹے, 6 گھنٹے, 3 گھنٹے, 4 گھنٹے, جتنی بڑی مصیبت ہے اتنے گھنٹے, اور مسلسل رہے. نو بڈی کین گیو اینی ٹائم لائن, 1 دن, 2 دن, 3 دن, 1 مہینہ, 1.5 مہینہ, 2, 3, 4, بس یہ ڈرائی آؤٹ ہے. یہاں پہ بریکیں لگ جانی ہیں. سیلف کیا کرے گا جی؟ آپ کو تھاٹس آنی شروع ہوں گی, ڈرانے والی, رلانے والی, پریشان کرنے والی, خوف زدہ کرنے والی, ماضی سے دہلانے والی, مستقبل سے آپ کو پریشان, ہر طرح کی آپ کو سوچیں آنی شروع ہوں گی. یہ ان سنگ ٹاک ہے سیلف کی, جس کی وجہ سے آپ بزی ہو رہے ہیں بار بار. آپ اسی سے تو بھاگ رہے ہیں. بورڈم نام ہی اس کا ہے. وین یو بیکم اویلیبل اٹ فیلس سو بورنگ بیکاز یو ڈونٹ نو یور سیلف. یو آر سٹنگ ود اے اسٹرینجر ایکچولی. ناصر تو ساری بھاگم دوڑ میں بیٹھا ہوا, چاروں کو بیٹھ جائے گا, وہ 1-2 دن تو جوش میں بیٹھ جائے گا, تیسرے سیلف نے کہنا میں کی کرنا تھے, بیکاز سیلف ڈز ناٹ لائک. وہ اس بندے کے اندر رہ رہا ہے, وہ اسے ملنے نہیں چاہ رہا. کہتا ہے ہم دونوں اجنبی رہ رہے ہیں. کیا قیامت والے دن قرآن پاک میں فرمایا جب اپنے کرین کے ساتھ آئے گا, کہے گا تو کتنا برا ساتھی تھا, کاش تیرے اور میرے درمیان مغرب اور مشرق کی دوری ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ وہی ہے. یہ آپ سے نفرت کھائے گا, آپ کو ڈرائے گا, دہلائے گا کہ وہ موبائل پکڑ, فون کر کسی کو, گاڑی کی چابی پکڑ, کچھ کھانے چلتے ہیں, کسی کو آرڈر کر, وہ بیوی نے یہ کہا تھا, وہ میرے پیسوں کا کیا بنے گا, میرا فیوچر, میرا 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 کرنی شروع کر دے گا. اس کو سنیں, یہ آپ کا کاکا ہے, یہ آپ کی مووی ہے, اس کو دیکھتا رہے کوئی بندہ بیٹھ کے کہ اچھا یہ ہے, میری سوچیں آ رہی ہیں, اٹیچمنٹ ہو رہی ہے, چیزیں ہو رہی ہیں, یہ نان سینس جو چل رہی ہے, اس کو جو ویل کہا جاتا ہے, ویل آف مائنڈ جو ہے, اس کو آپ دیکھنا شروع کر دیں. دیکھتے دیکھتے ایک بڑا عجیب کام ہوتا ہے, سیلف ایگزاسٹ کرنے لگتا ہے. جیسے آپ اور میں کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں, ہمیں ایگزاسشن آ جائے گی. ٹھیک ہے, اب آپ کے اور میرے درمیان تو ایک لگژری پڑی ہے کہ آپ اپنے گھر چلے جائیں گے, میں اپنے سیلف جا نہیں سکتا کہیں, نہ آپ اسے بھاگ سکتے ہیں نہ وہاں پہ, دونوں ایک ہی ہیں, یونیٹری موومنٹ ہے. تو یہ کر جائے گا ایگزاسٹ. ایک وقت آپ کے اوپر آئے گا جب آپ کا سیلف آپ کو خود کہے گا کہ پھر کی ہے, بس ٹھیک ہے, ابھی بیوی بچے یہ آپ کو خود بتانا شروع کرے گا. پھر یہ آپ کو کہے گا اللہ کون ہے, میں کون ہوں. لٹرلی ہو ایم آئی کسی وجہ سے اس کائنات کا سب سے بڑا کوشچن ہے. اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ سوچا بہت گیا ہے, یہ اندر سے بولا بہت جا رہا ہے. جو بھی اکیلا بیٹھتا ہے اس کے اندر سے یہی بولا, میں کون ہوں, میں ادھر کیا کر رہا ہوں, یہ بیوی کون ہے, بچے کون ہیں, یہ دنیا میرے سے میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی ہے, یہ مجھے کیا مسئلہ ہے, میں اس طرح کا کیوں ہو گیا, یہی آئے گا اندر سے. ہو ایم آئی نکل کے آنا ہے. جب آپ اس سوال تک پہنچ جائیں گے, اس کے بعد جس وقت آپ کے اندر یہ خود نکل کے آیا, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب سیلف آپ سے خار کھانا بند کر گیا, جو آپ کا نفس ہے. اسے پتہ لگ گیا ہے کہ یہ نہ اکیلا بیٹھ گیا ہے, اب میں اور یہ ہی ہیں. جیسے 2 اجنبی بیٹھے تھے اور ایک ہندو تھا اور ایک مسلمان تھا, نفرت تھی, لیکن ان کو اکیلے رہنا پڑ گیا. تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ان کے درمیان بانڈنگ ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے گی. یہ جب بانڈنگ سر بننے لگ جاتی ہے نا, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تنہائی جو ہے وہ میری فطری حالت ہے. ایٹ دیٹ مومنٹ نفس اس ایڈکشن سے باہر آتا ہے جس کو کہتے ہیں وہ اسٹیمولس کی تمنا چھوڑنا شروع کرتا ہے, اور وہ آپ کے ساتھ سنک ہونا شروع ہوتا ہے. ایٹ دیٹ مومنٹ وہ آپ کو بتانا شروع کرتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ کیوں ہے, مجھے وہ مسئلہ کیوں ہے, مجھے بیماری کیوں ہے, میرا ایٹیچیوڈ ایسا کیوں ہے, مجھے غصہ کیوں آتا ہے, میری نمازیں ایسی کیوں ہیں. آپ کا سورس انورٹ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ اکیلے ہو کے بیٹھ گئے تھے. یہ کتنی حیرتناک چیز ہے کہ اس میں کسی مراقبے کی ضرورت نہیں, اس کو غور و فکر کہا گیا. یہ کوئی کسی چیز پہ کانسنٹریٹ کرنا نہیں ہے. یو جسٹ سٹ ود یور سیلف اینڈ یو جسٹ ہیو سم گڈ ٹائم ود یور سیلف اینڈ دیٹ از اٹ. تو ناصر بھائی, یہ جو تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں انسان کو, بھی آپ اس کی بات کر رہے تھے,
ان تھاٹس کا سورس کیا ہے؟ اور یہ دیکھیں اتنے سارے سوال امٹ کے آ رہے ہیں، جیسے ابھی آپ نے بہت سارے ایگزامپل دی، یہ ان تھاٹس کا اوریجن کہاں ہے؟ یہ کہاں سے آ جاتی ہیں؟ تھاٹ کا سورس آئی ہے. آنکھ، آئی، میں. میں آئی از دا مدر آف تھاٹ. میں نہیں سمجھا. آپ کی ہر سوچ میں کی ہے، آپ کو اس کے علاوہ کوئی سوچ نہیں آتی. دیر از نو سیکنڈ تھاٹ، ایکچولی دیر از اونلی ون تھاٹ. ہر سوچ مجھ سے ریلیٹڈ ہے، میرے اندر سے جا رہی ہے اور میرے اندر سے نکل رہی ہے. اس کا مطلب ہے ہر سوچ میرے سروائیول کی ہے. سمپل. آپ کوئی بھی سوچ لے لیں، اگر آپ کو کوئی اور سوچ آئی ہے کوئی، تو میرا خیال ہے کہ پورا معاملہ الٹ ہو جائے گا. ایلین تھاٹ تو آ ہی نہیں سکتی مائنڈ میں. سروائیول کا مطلب یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں مر نہ جاؤں. نہیں، وہ تو ایک الگ چیز ہے. آپ نے تھاٹ کا سورس پوچھا ہے. تھاٹ کا سورس پیدا ہو رہا ہے میں سے، کیونکہ سوچ میری ہے. میں نے بند کر دی ہے بات، میری سوچ. ادروائز کون سی سوچ؟ کوئی سوچ ہے؟ اگر میں آپ سے ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پہ کہوں کہ آپ فار دی سیک آف این انڈرسٹینڈنگ، آپ صرف 10 سیکنڈ کے لیے میری ایک بات کو عارضی طور پہ، سارا زندگی آپ نے سوچا ہے، آپ صرف 10 سیکنڈ کے لیے میرے ساتھ ایک پرومس کریں کہ آپ اس وقت بیٹھے ہوئے آن کیمرہ کسی تھاٹ کو سٹیئر نہیں کریں گے، حرکت نہیں دیں گے، آپ نے سوچنا نہیں. اب آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ آپ نے سوچنا نہیں ہے. کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس. آپ کے اندر سوچ ہی نہیں ہے سر. تو اس کا مطلب ہے کہ تھاٹ کی جو روٹ ہے نا، وہ می ہے، آئی ہے، مائن ہے، میرا ہے. تھاٹ کی نیچر پوزیسو ہے، تھاٹ کسی اور چیز کی نہیں ہوتی. اب جب ہم آئی کے اوپر آ گئے ہیں، سیلف کے اوپر، تو سیلف کیا ہے؟ یہ پتلا مٹی کا کچھ بھی نہیں ہے. سیلف نان ایگزسٹنٹ ایک کریچر ہے جس کو اللہ جانتا ہے. کچھ چیزوں کا ہمیں آئیڈیا ہے. باڈی ہے، مائنڈ ہے، سینسیشنز ہیں. یہ تینوں کا آپس میں پیکٹ ہے. مائنڈ باڈی کو چلا رہا ہے، باڈی مائنڈ کو چلا رہی ہے، سینسیشنز ان دونوں کو چلا رہی ہیں. یہ تینوں آپس میں ملے ہوئے ہیں. اگر تینوں میں سے ایک بھی نکال دیا جائے گا تو سسٹم بریک ہو جائے گا. لیکن یہ کوئی ایک نہیں ہے، تین چیزوں کے ساتھ ایک کمبینیشن کے ساتھ انسان بنا ہوا ہے. اور کنٹرولنگ سیکوینس کوئی نہیں ہے. ڈپینڈ کرتا ہے. عام طور پہ تو مائنڈ ہی رول کرتا ہے، کیونکہ سروائیول تو مائنڈ کا نفس جو ہے وہ بیسیکلی ڈیٹا ہے، پاسٹ کا ڈیٹا. اب ہم تھوڑا ڈیپ جا رہے ہیں، اب آپ پھر ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا. میں اس طرف جانا نہیں تھا، اب آپ لے آئے ہیں اس طرف. میں تو بورڈم کی طرف جا رہا تھا. سیلف جو ہے، ناصر افتخار کا جو نفس ہے وہ 47 ایئرز اولڈ ہے رائٹ ناؤ. اس کا مطلب ہے یہ 47 ایئرس کی ہیپ آف پائل آف انفارمیشن ہے. دس از آل اباؤٹ مائی سیلف. دا میموری آف مائی سیلف از مائی سیلف اینڈ نتھنگ ایلس. اس کا مطلب ہے کہ یہ اسٹوریج ہے یہاں پہ. یہ ناصر افتخار سے شروع ہوئی تھی. یہ آئی ایم ناصر، ہو ایم آئی ایم ناصر پڑھایا گیا تھا، ٹھیک ہے. اور یہ اس وقت سے شروع ہوئی تھی جب بتایا گیا تھا دس از مائی ہینڈ، دیز آر مائی فنگرس. تو مجھے میرے بارے میں بتایا گیا تھا. یہ اس وقت سے ڈیٹا سٹور کیا گیا میرے کو، اور وہاں سے میرے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی ہے. اور یہ اچھی ہے. میموریز کا مجموعہ سیلف ہے. اس کے علاوہ سیلف کچھ بھی نہیں ہے. سیلف تو ایگزسٹ نہیں کرتا. مائنڈ ایک انالیٹیکل کیپیسٹی رکھنے والا ایک اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہے. اس کے اندر برین ہے اور برین کے اندر مائنڈ ہوتا ہے. جیسے باڈی ہے، باڈی کے اندر سول ہوتی ہے، رائٹ. ایک ایگزسٹنٹ ہے، ایک نان ایگزسٹنٹ ہے. ایک وجود ہے اور ایک باطن ہے اس کا. تو جو مائنڈ ہے وہ برین کا باطن ہے. اس کو کوئی نہیں جانتا کہ یہ ایکچولی کیا ہے. لوگ روح کی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ابھی تک مجھے دنیا میں بندہ یہ ثابت کر دے کہ سیلف کیا ہے، کہاں رکھا ہوا ہے، کیا چیز ہے. اس کے اوپر کہانیاں ہیں، ساری اندازے ہیں، گمان ہیں، اچھے ہیں، غلط نہیں ہیں سب کے، لیکن ایک اندازہ ہے. ایکچولی سیلف تو بڑی دور کی بات ہے. تھاٹ ابھی تک ڈسکور نہیں ہو سکی کہ یہ کیا چیز ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ اسٹیمولس کا رسپونڈ ہے. وی سی سم تھنگ، وی فیل سم تھنگ، وی ٹچ سم تھنگ، وی ٹیسٹ سم تھنگ، یا کوئی میموری ٹریگر ہوتی ہے، وہ بھی کسی اسٹیمولس سے ہوتی ہے، رائٹ. کوئی نہ کوئی محرک ہماری زندگی میں آتا ہے اور مائنڈ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور یہ اس کا انالیسس، یہ انالیٹیکل ایک چیز ہے، ایک ڈیوائس ہے.
تھاٹ جو ہے وہ اٹ سیلف کیا ہے نو بڈی نوز. یعنی ہارٹ کا تو پتہ ہے کہ یہ کلوتھڑا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہارٹ کیا ہے نو بڈی نوز. اب یہ تو ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے ہر زیرو کو اس کے ماتھے سے پکڑا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے پھر قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر میں نہ چاہوں. اس کا مطلب ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے. تو میں اس چیز کو پوری طریقے سے جاننا اور پھر اس کو ماننا, مان کے نہیں جاننا کہ ہمارے مائنڈ میں سوچنے کی کوئی کیپیسٹی نہیں. انڈیپینڈنٹ دیر از نو تھنکنگ سسٹم. اچھا, یہ ویسے رات کو بھی مجھے آپ کی اسٹیٹمنٹ بڑی کنفیوز کرتی رہی کہ آپ نے کہا کہ ہمارے مائنڈ میں سوچنے کی کوئی کیپیسٹی نہیں. مائنڈ لائف نہیں ہے جی. آپ کو مائنڈ لائف لگتا ہے؟ تو تھاٹس لائف ہیں؟ نہیں, تھاٹ لائف نہیں ہوتی, تھاٹ ڈیڈ ہوتی ہے. تھاٹ لائف کیسے ہوگی؟ آپ کو لائف تھاٹ کون سی آ رہی ہے؟ ابھی کوئی ایگزامپل کے طور پہ دیجیے مجھے. دیکھیں, اگر ہم اس ٹائم پہ کوئی بھی خیال ذہن میں لے کے لائیے نا. مثال لیجئے کہ میں اگر آپ سے یہ ریکارڈ کرتے ہوئے میرے ذہن میں سوال جنم لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ جو سوالات, یہ انالیسس ہے. یہ انالیسس کس بنیاد پہ ہو رہا ہے؟ کسی تھاٹ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے نا. وہ تھاٹ آپ کو لائیو لگ رہی ہے. تھاٹ ڈیڈ ہے, یہ ایک زندہ چیز نہیں ہے. آپ کے کمپیوٹر میں جو ڈیٹا ہے وہ الائیو ہے. انٹرنیٹ پہ جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے وہ الائیو ہے. یحیی و یمیت, وہی زندہ کرتا ہے, وہی مارتا ہے. اور یا حی یا قیوم, اے وہ جو زندہ ہے, ہمیشہ سے زندہ ہے. اس کے علاوہ کون سی چیز زندہ ہے اس کائنات میں؟ مخلوق کو زندہ کرنا تو ربوبیت ہے. اس نے پھونک دے دی ہے تو یہ اینیمیٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, ایک منٹ, آپ کا کھلونا زندہ ہوتا ہے, آپ کا روبوٹ زندہ ہے, اے آئی کے روبوٹ زندہ ہیں. آپ کو دنیا میں کوئی زندہ چیز نظر آئی ہے؟ وہ کہا ہم نے, ہمارے ربی تھا, ہم نے چلتا پھرتا کر دیا. انسان کہتا ہے کہ میں بڑا خود میں زندہ چیز ہوں. زندہ کیا ہے؟ جب چاہے اس کو لے جائے. آج ٹوائے چل رہا ہے, آپ نے اس میں الیکٹریسٹی دوڑا دی ہے, اب ٹوائے کیا یہ سمجھے کہ وہ زندہ چیز ہے؟ تو روبوٹک ہے, میکینیکل چیز ہے, اس میں کچھ بھی نہیں. تھاٹ کو میں ڈیڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھاٹ ہمیشہ پاسٹ کی ہوتی ہے. یہ پریزنٹ کی ہمیشہ پاسٹ کی ہوتی ہے. سمپل ایسا نہیں ہے, مجھے لگتا ہے. کوئی ایگزامپل دیجیے. دیکھیں, فیوچر کی تھاٹ دیں. تو یہ جتنی ساری ہمارے ذہن نہیں, آپ دیں نا. میں بتا تو رہا ہوں کہ مثال لیں کہ میں ابھی آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ میں نے رات کو ٹریول کرنا ہے, اور مجھے بار بار یہ خیال ضرور آ رہا ہے کہ میں کتنے ٹائم میں ٹریول کروں گا, ٹائم کیا ہو رہا ہے. آپ مجھ سے ڈسکس کر رہے تھے. ہاں جی. اور آپ مستقبل کی بات کر رہے تھے. ہاں جی. ٹھیک ہے, آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تھاٹ مستقبل کی ہے. آپ اپنے پاسٹ کے ایکسپیرینسز کو یوز کر رہے ہیں, ان کا انالیسس کر رہے ہیں. آپ نے سفر تو کیا ہی نہیں ہے. آپ پہلے بھی سفر کرتے رہے ہیں, مائنڈ اس کا انالیسس کر کے کہہ رہا ہے میں ایسے ایسے جاؤں گا, مجھے اس سے اعتراض نہیں. ہم تو میکینکس دیکھ رہے ہیں, فیوچر کی تو کوئی تھاٹ نہیں ہوتی. آپ نے ماضی سے ڈیٹا لیا ہوا, آپ کو کیسے پتا آپ جاتے ہیں؟ آپ مجھے بتا نہیں رہے تھے کہ وائف ڈرائیو کر لیتی ہیں, میں تو ڈرائیو نہیں کرتا, ساتھ اسٹاف میں سے کوئی کر لیتا ہے, میں نہیں کرتا. رائٹ, یہ ماضی ہے, آپ کا ایکسپیرینس ہے. آپ کی اپنی اب تک کی شخصیت میں کوئی فیوچر کی چیز ہے؟ مجھے دنیا میں ایک تھاٹ مل جائے جو فیوچر کی ہے, اٹس اوور. تھاٹ ہمیشہ گزری ہوئی چیز کی آئے گی, اس کا انالیسس کر کے پریزنٹ میں بیٹھ کے اپنے فیوچر کو ماڈیفائی کرے گی. جو فیوچر کی موڈیفیکیشن ہو رہی ہے اس کو پھر کیا نام دیں؟ کچھ بھی نہیں, امیجنیشن کہتے ہیں اس کو. سم ٹائم اٹ ورکس, سم ٹائم اٹس ناٹ. دیکھیں نا, یہی تو وجہ ہے کہ ہمارا جو ماضی ہوتا ہے, ہمارا مستقبل ہمیشہ اس کی سلائٹلی ماڈیفائڈ فارم ہی ہوتا ہے, اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. آپ کی زندگی میں کیا ریڈیکل چینج آیا؟ مطلب سڈن تو نہیں آتا اوبویسلی. کیا چینج آیا؟ آپ وہی ہیں. ہاں, سلائٹ ڈفرینسز آئے ہیں, آہستہ آہستہ گاڑیاں ایسے ایک دم نہیں. کوئی اصل چینج آیا تو بتائیں. شخصیت بدل گئی ہو, مزاج بدل گیا ہو. اچھا, اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے ہی, میں اپنی بات نہیں کر رہا. Some minds are in pain right now listening to me anyways. ٹھیک ہے, کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں شروع سے ہی ایسا تھا اور آج بھی ایسا ہی ہوں, تو یہ جسٹیفائڈ اسٹیٹمنٹ ہے؟ نہیں, کوشش کرنی پڑے گی, اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا. صرف اتنا ایک فرق پڑ جائے گا, آپ نارملائز کر سکتے ہیں مزاج کو, اعتدال میں لا سکتے ہیں, بیلنس اس کا فائنڈ کر سکتے ہیں. یعنی ایک قاتل جو ہے, جس کے اندر قتل کرنے کی عادت ہے یا اس کا مزاج ہے, وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو قتل کرنے سے باز آ جائے. بٹ دس از ناٹ اے ریڈیکل چینج.
یہ سلائٹ ماڈیفکیشن ہے. آپ اس سے کیا چینج ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ مزاج بدلے نا, اس کے مزاج میں سختی رہے گی, بلڈ شیڈ اس کو تنگ نہیں کرے گا, لاشیں اس کو ڈرائیں گی نہیں. اگر وہ جہاد کے میدان کو نکل گیا تو مارے گا بندہ اللہ کے نام پہ, ثواب لے گا. اللہ تو مجاہد کون ہوتا ہے؟ اللہ نے اس کو سختی عطا کی ہے. کمزور آدمی مار سکتا ہے بندے کو؟ آپ کو جہاد چھوٹا کام لگتا ہے؟ ایک ہی نیچر ہے, اس کو پازیٹیو نیگیٹو ہی یوز کرنا ہے نا, چھری کا ہی کام ہے نا. تو میں یہ کہا کہ آپ کا جو مستقبل ہے وہ ہمیشہ آپ کے ماضی کی ہلکی سی تبدیل شدہ شکل میں ہوگا. باہر جتنا مرضی چینج آپ کھڑا کر لیں, ماسکنگ کی بات ہو رہی تھی, بڑا مکان بنا لیں, گاڑیاں بڑی کر لیں, بیویاں 10-12 کر لیں, یہ چینج نہیں ہے. یہ ریڈیکل چینج آپ کا انورڈ کا ہے کہ آپ کے اندر چینج کیا ہے. اور آئی ایم گیونگ مائی ورڈز, یہ کوئی کشف تو ہے نہیں ہے. آپ بھی وہی ہیں جو آپ 9 سال کی عمر میں تھے, میں آج بھی وہی ہوں, کوئی فرق نہیں پڑا. میں جذباتی تھا, حساس تھا, ضد کرنے والا تھا, میں آج بھی وہی ہوں, میرے اندر تو کوئی چینج نہیں آیا. تو ہم بات کر رہے تھے تھاٹ کی. تھاٹ جو ہے یہ ہمیشہ آتی ہے ماضی کی. اس کا مطلب یہ ہوا اس لیے ڈیڈ ہے کیونکہ ماضی تو گیا, ماضی آلریڈی مرا ہوا ہے. میں پوڈ کاسٹ کے اگلے حصے میں داخل ہونا چاہ رہا ہوں, اس وجہ سے میں اس کو, لیکن میں ابھی تک سٹل اس میں کنفیوز ضرور ہوں. ہاں کریے بات. اور ضروری نہیں ہے کہ یہ کنفیوژن بہت دیر تک رہے, ہم کبھی آف کیمرہ بھی اس کو ڈسکس کریں گے اور وقت ملا تو کیمرے پہ. یاسر بھائی ایک سمپل چیز ہے, ڈیٹا ہمیشہ پاسٹ ہی ہوتا ہے. آپ ایگزامپل کے طور پہ کمپیوٹر کا ڈیٹا لے لیں, یہ ڈیٹا فیوچر کا نہیں ہوتا, ڈیٹا پاسٹ ہے. ڈیٹے کا مطلب ہی پاسٹ ہے. اچھا, میموری کا مطلب ڈیٹا فیوچر کے ڈیٹے کو ڈرائیو کرتا ہے. وائی ناٹ, اسی سے فیوچر بن رہا ہے نا. فیوچر ڈرائیو ہی پاسٹ کے ڈیٹے سے ہو رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سمپل سی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہنٹ یہ دیا ہوا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. ہاں جی یہ ٹھیک ہے, بس زندگی گزارنے کے لیے ٹھیک ہے. میں اس پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا, میرا اپنا مائنڈ ایسے ہی کام کرتا ہے. آپ نے تھاٹ کا پوچھا, میرا کام ہے میں میکینکس ڈیفائن کروں گا, لوگوں کے کلیجے کو ہاتھ پڑ جائے گا. اصلیت یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے, یہاں پہ کمپیوٹر لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ کمپیوٹر پاس کے ڈیٹا کو انالائز کر کے اپنی چیزوں کو اپنے, ٹھیک ہے, لائف ہیپنس دس وے, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن انسان کوئی اتنی ویلیویبل چیز نہیں ہے اس کائنات میں اگر وہ اپنے رب کو نہیں مانتا. اچھا, اس لیے اس ڈیٹا کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وی بیکم another computer, that's all. 100 لیپ ٹاپس پڑی ہیں, اس میں میری کون سی ہے؟ تو اللہ کی نظر میں میرا بندہ کون ہے؟ اللہ کہتا ہے میرا مخلص بندہ کون ہے. اس کا ڈیٹا بھی امپورٹنٹ, اس کا فیوچر بھی امپورٹنٹ, اس کا پاسٹ, اس کا مائنڈ بھی باعزت ہے. باقی ساری مشینز ہیں, سائبورگ کی طرح مشینز بنی ہوئی ہیں, مشینز پھر رہی ہیں, انالیسس کرتی پھر رہی ہیں. سب اس میں کیا ہے؟ سو تھاٹ بیسیکلی تھاٹ از ڈیڈ. میں اس کو تھوڑا ڈیفائن کر دوں. تھاٹ ڈیڈ کی جو فزیکل ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے کہ تھاٹ ہمیشہ مٹیریل کی ہوتی ہے. نان مٹیریلسٹک تھاٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ. ایموشنز بھی تو ہیں تھاٹ میں شامل. نہیں, تھاٹ ایموشن نہیں ہے. تھاٹ از ڈیڈ. اس میں ایموشن ایک الگ انٹیلیجنس, ایک الگ سے کریچر ہے. ہم 3 مخلوقیں مل کے رہ رہے ہیں, باڈی, مائنڈ اینڈ سینسیشنز وچ آر دا فیلنگس ایکچولی. ٹھیک ہے, رائٹ. تو تھاٹ ہمیشہ آپ کو آئے گی مادی چیز کی, آپ کو غیر مادی چیز کی سوچ نہیں آ سکتی کیونکہ مائنڈ مٹیریلسٹک ہے. آپ عالم اسباب میں کھڑے ہوئے ہیں, اسباب مٹیریلز میں ہیں, تو تھاٹ بھی مٹیریل ہی کی آئے گی. اگر آپ کی زندگی میں یا سننے والے کی زندگی میں کوئی نان مٹیریلسٹک تھاٹ کبھی آئی ہے تو مجھے بتا دیں. کامنٹس میں بات کرنی بڑی آسان ہوتی ہے کہ اللہ کی تھاٹ ہے, میں کہتا ہوں آئی کہاں سے ہے؟ اللہ کو کوئی جانتا ہے؟ قرآن سے آئی نا. آپ سے جو تعارف دیا تو پاس سے نہیں آ رہی ہے, مٹیریل نہیں ہے. نان مٹیریل تھاٹ کون سی؟ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی مائنڈ میں. جو سکھا دیا پڑھا دیا اسی کو انالیسس کرتا رہتا ہے. بڑا سمپل سا ہے. I'm sorry. اچھا, باوجود اس کے کہ مجھے سننے والوں میں سے اگر تو ابزارو کر سکتا ہے اتنی ڈیپ گفتگو کو. نہیں, جو مجھے سنتے ہیں ان کو میرے لیے تو یہ تھوڑا نہیں, میرا آپ سے جی بارہا انٹریکشن ہے, لیکن اس پچھلے 5-7 منٹ کو میں چاہوں گا کہ میں کبھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکس کروں. اچھا, اب آ جاتے ہیں واپس اس جگہ پہ جہاں پہ ہم کہہ رہے تھے کہ ڈپریشن کی جو اسٹیٹ ہے انسان کی. ڈپریشن کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ جو آج تو فیشن ہے نا, مطلب 10ویں کلاس کا بچہ ہے, اس کا پیپر آنے ہوگا, ڈپریشن ہو گیا اور بڑا سویر ڈپریشن ہو گیا. تو یہ ڈپریشن کی اصل ڈیفینیشن آپ کی نظر؟ You are not, when I say you, I'm talking about me also. I'm not happy with my own self.
and myself does not feel happy with me. That's it. This is the root of depression. सर लोगों के ऊपर जितना मर्जी मलबा डाल लें, उसने ये किया, इसने वो किया, हकीकत भी है, होता है दुनिया में, ज़्यादती है, जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, बर्बरियत है, बहुत कुछ आता है, गुर्बत आ जाती है, बीमारियाँ हैं, हर चीज़ है। लेकिन अगर कोई आदमी अपने साथ खुश है तो उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हो सकता है। इट टेक्स ग्रेट डील ऑफ टाइम। अब अगर 47 साल मेरी तरह बेवकूफ़ी में गुजार दिए हैं तो 6-7 साल का टाइम तो देना चाहिए अपने आप को। तो लोग कहते हैं इतनी लंबी बात कर रहा, मैं 6 महीने का सोल्यूशन कहाँ से दूँ? लर्न करना पड़ता है, पुराने लर्न किए हुए को अनलर्न करना, लर्न करना पड़ता है। आई वंडर इफ़ यू सी दिस। यानी मैंने जो 47 साल में चालाकियाँ सीखी हैं, एनालिसिस करने के लिए मैंने ट्रिक्स माइंड में फीड किए हुए हैं, जो मुझे काम नहीं दे रहे, उल्टा मुझे मार रहे हैं, चालाकियाँ ही मरवा रही हैं ना, ठीक है। अपनी स्ट्रेटजियाँ बनाते बनाते यहाँ तक आ गए हैं कि बर्बादी के दहानों पे बैठे हुए। कुरान पाक क्या है कि याद करो जब उसने तुम्हें बचा लिया और तुम आग के किनारे पे खड़े हुए थे, गड़े पे खड़े हुए थे, राइट। उसकी और भी तफसीर है, लेकिन मैं तो इस वक्त किसी और चीज़ के लिए ले रहा हूँ। तो हम अपनी अपनी ज़िंदगियों में अपनी अकलों से चलते हुए एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे इंसान को पता चलता है कि लो जी कल्ले हो गए सारे खिलाफ, साजिश हो रही होती है उसके खिलाफ बातें की जा रही होती हैं, उसको मैनिपुलेट किया जा रहा होता है, यूटिलाइज़ किया जा रहा होता है। क्या कहते हैं, एटीएम मशीन बन गया बंदा। कितनी आपको ये मिलिशियस स्टेटमेंट नहीं लगती? तो मैं कहता हूँ कि क्यों एटीएम मशीन बन के जीना लोगों के लिए। तो जब आदमी अपने ये रिजल्ट देखता है ना सारी ज़िंदगी, तो फिर उसको पता चलता है कि मैं अकेला रह गया, तो फिर उसको डिप्रेशन होता है। तो मैं कहता हूँ ठीक है, ज़्यादती तो दुनिया ने की है, आपसे लेके खाया, आपसे सर्व किया, करवाया, और उसके बाद आपसे वफादारी नहीं की, ठीक हो गया, आई अंडरस्टैंड। लेकिन आपने क्या किया हुआ अपने आप के साथ? आपने क्यों इतना खिलाया था? आपने इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों बांधी थी? ठीक है, आप एतदाल में रहते, अपने बैलेंसेस को फाइंड करते। आपको नहीं पता था आपने अकेले मरना है? क्या हम लोगों को नहीं पता कि हमारे घर वालों ने जब हमने मरना है तो इन्होंने हमारे मुंह पे मिट्टी डाल के आ जाना है? दुश्मन नहीं है हमारे साथ किसी ने नहीं मरना, मैंने तो अकेले मरना है। तो मेरी ज़िंदगी मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे। स्कूल में पढ़ाया गया खुदगर्जी बुरी है। क्यों बुरी है खुदगर्जी? खुदगर्जी का गलत इस्तेमाल बुरा है। अपनी जान बचाने के लिए हर इंसान खुदगर्ज नहीं है। क्या कहते हैं, हर सौदा गर्ज का नहीं होता। होता है, बिल्कुल होता है कि नहीं होता? क्यों स्कूलों में ये कॉन्फ्लिक्ट डाले जाते हैं? बता नहीं सकते आप स्कूल में कि थोड़ी थोड़ी खुदगर्जी ज़रूरी है, उसको लोगों को लूटने के लिए ना लग जाना, क्रिमिनल ना बन जाना, तलवारें मिली है ना उसे लोगों को ना मारने लग जाना। मेरी खुदगर्जी का आलम ये है कि मुझे पता है अगर मैं बच गया सारा आलम बच गया, मैं मर गया सब मर गए। देखें जी, आज हम मरे सब, हमारी क़यामत आ गई। हमारे लिए कौन से 500 साल आगे और कौन से 40,000 साल पीछे, हमारा तो टाइम एंड स्पेस खत्म हो गया। आंख बंद होनी है सर, क़यामत में खुल जानी है, पता नहीं लगना। ऐसे पलक की झपकनी है। ये गलत फहमी है कब्रों के इतने लंबे लंबे वक्फे, ये जिंदों के लिए हैं, मुर्दों के लिए क्या है? ऐसे आंख लगी और खड़े हो गए, चलो जी निकलो कब्रों से बाहर। हाय हाय, किसने हमें हमारी ख्वाबगाहों से उठा दिया। वह लगेगा एक झिड़की और टिड्डियों की तरह बाहर निकलेंगे जैसे बड़े ज़रूरी काम से जा रहे हैं। एक लम्हे की बात है। तो मैंने क्या लेना इतनी दुनिया को सर? अब फॉर एग्जांपल मैं अपने बच्चों को, मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ाऊँ, कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में पढ़ाना शुरू कर दूँ, ये बच्चे कल को मुझे पूछे ना आगे, राइट, मुझे क्या मुसीबत है? तो मुझे बैलेंसेस देखने पड़ेंगे। अगर बेतुका पैसा पढ़ाएं, जो मर्जी करें, लेकिन अपना पेट काट काट के चीज़ें कर करके, मैं देखता हूँ लोगों को एक्सट्रीमिटीज़ पे गए हैं। मुझे तो लगता है कि ये भी एक फितरी अमल है। मतलब कैसे हो सकता है कि आपकी औलाद है, उससे मोहब्बत आपकी, उसका तकाजा है ना, ये अब क्या आप किसी, आपकी ज़ात का हिस्सा है ना आपकी औलाद, बिल्कुल ठीक है। मुझे सबसे ज़्यादा अटैचमेंट इस दुनिया में अपनी बच्चियों के साथ है। जी जी, हर इंसान को, ठीक है। तो आप ये कहते हैं कि ये वो अपने जहन में किसी तरह से अपने आप को ट्रेन कर ले कि मुझे इनकी ये फिक्र नहीं होनी चाहिए, मैं अपना एक एस्पेक्ट पे ट्रेन करने से कभी भी गुजारा नहीं होगा। इस दुनिया में हमें अपने नफ्स की 1000 बलाओं का सामना है। आप एक एक करके उनको पकड़ना शुरू करेंगे, आप एक को पकड़ेंगे 100 आपको पीछे से पकड़ लेंगे आगे। ये तो लश्कर है जो आपके गिर्द इकट्ठा हुआ है। आपको बेसिकली इंसान को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। मैंने बात की है बैलेंसेस की, मैंने बात की है इत्दाल की, और इत्दाल भी हर सिमत में तो नहीं आएगा, लेकिन इत्दाल एक ऐसी हमें चाबी पकड़ाई गई है कि अगर हम उसको किसी ना किसी तरीके से 10% भी अनलॉक कर लें
تو ہماری زندگی عیاشی میں گزر جاتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی یہ اسٹیٹمنٹ کسی کو اس طرف لے جائے کہ وہ کہ جی میں تو ذمہ داریوں سے ہی باہر ہوں، کہ میری ذمہ داری نہیں ہے، اولاد میں نے پیدا کر دی لوگ ہے. ٹی وی ڈرامے دیکھ کے رونے لگ جاتے ہیں. اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. اگر کسی نے اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے مجھے نہیں سننا، ٹھیک ہے. اگر کسی کی میں انٹرٹینمنٹ، اور کوئی بھی ایسے نہیں کرتا، عام طور پہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. اصل بات یہ اعتدال ہے کیا ہے. اگر کسی کی 1,00,000 روپے سیلری ہے، بچے 10,000 والے اسکول میں پڑھا لیں. 1,00,000 سیلری پہ 1,50,000 روپے اسکول میں آپ بچے پڑھائیں گے تو سروائیو کیسے ہوگا؟ پھر آپ کہیں میں ڈبل شفٹیں کر رہا ہوں، میں ٹیوشنیں پڑھا رہا ہوں، میں کمیٹیاں پا رہے ہیں، میں بچے پڑھانے. کیوں کی جام بیٹھے ہو؟ میرا پہلا کویشچن ہوتا ہے کی پیدا کر لیا ہے؟ کوئی مطلب گلے سے تختی پا کے آ گیا ہے کہ کوئی ایڈی خاص چیز پیدا کر لی ہے جنہوں جو تک تسی انہوں وہ چیز انہوں نہ دیتی. غریبوں کے بچے نہیں تعلیم حاصل کر رہے. لوگ آپ اور میں ٹاٹ کے اسکولوں میں نہیں پڑھ کے آئے. سر کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کون سی عقل اللہ نے ہمارے اندر نہیں ڈالی ہوئی؟ جس نے سر پڑھنا ہے، جس نے گرو کرنا ہے نا، آپ اس کو ٹاٹ کے کمروں میں بٹھائیں نا اسکولوں میں، اس نے وہاں سے بھی کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولادوں کو، بیویوں کو ایک لمٹ تک سرو کرنا چاہیے. وہ سرو کیا ہے؟ باعزت سرو کرنا چاہیے. ان کے پاس ریلیکسیشن ہونی چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو جتنا پیسہ دیا اس حساب سے ان کے پاس کشائش ہونی چاہیے. اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے. کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ 2-3 اے سی لگوا دے بچوں کو. میرے گھر میں لگے ہیں نا، آپ کے گھر میں لگے ہیں، ٹھیک ہے. اب اگر میری تنخواہ 25,000 ہے تو میری خواہش تو ہے کہ میں اپنے بچوں کو ٹھنڈی ہوا میں سلاؤں. کہاں سے لگواؤں؟ تو اسٹرگل کروں گا. اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، رائٹ. تو اسٹرگل کرنی ہوگی کہ ایک باعزت زندگی تک پہنچنا. باعزت زندگی سر کتنی مشکل ہے؟ 2 لاکھ پہ پڑی ہے، 1 1.5 2 اس کے بیچ میں باعزت زندگی مل جاتی ہے. اس ملک میں اب بھی مل جاتی ہے. جسے کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ایک اے سی لگاؤ، آپ کے پاس ایک چھوٹی گاڑی ہو، آپ کا ایک مکان ہو جائے. اللہ آپ کو سب کو عطا کرے، سننے والوں کو. اللہم اغفر لی ذنبی و وسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی پڑھ لیں، بہت جلدی مل جاتا ہے گھر. ٹھیک ہے، یہ 3-4 کام آپ نے کر لیے. اب اور کیا کرنا ہے؟ نہیں. لیکن ہم نے بچوں کو پتہ نہیں کس اسکیل پہ لے کے جانا ہے. لٹرلی اسپیکنگ، میں جب بھی کسی بچے کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں اس کی چیزیں دیکھتا ہوں، اس کے ایکسپینسز دیکھتا ہوں، اس کے پیرنٹس کا اس کے بارے میں نظریہ دیکھتا ہوں. کہتا ہوں یار یہ بچوں کو پالنا نہیں ہے، یہ بچوں کی پوجا ہو رہی ہے، اولاد پرستی، اولاد پرستی ہو رہی ہے. یہ ایک علیحدہ سے بت بن گیا آپ کا. اور یہ اس نے کہا آپ کو جواب نہیں دینا ہے جب آپ کو حاجت کی ضرورت پڑے گی. یہ کیا ناٹ رسپونڈ. قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے. انہوں نے کیا دینا؟ بیزار ہیں ان سے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، میری بات کو اگر کوئی ایکسٹریم میں لے کے جاتا ہے وہ اس کا اپنا مذہب ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک ایسی چیز کہ میرا کیا کام ہے جی کہ میں اپنے ہر بچے کے نام ایک ایک کوٹھی لگواؤں؟ کون سی ڈیوٹی ہے میرے اوپر؟ لیکن لوگ کرتے ہیں یہ کام. سنی ہے میں نے باتیں، مجھے کہی گئی ہیں، میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، لیکن مجھے لوگوں نے ڈرایا ایک ایک پلاٹ سے بچیاں نہ کر دیں. میں کہ یار کمال ہے، فار گاڈ سے. آپ کو اب ڈسکشن ہماری جب ہو رہی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ اب کیونکہ اب ہماری گفتگو اور جانب چلی گئی ہے جی، اب ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے مرد ڈپریشن میں جا رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بائی چوائس یہ کر رہا ہے. سوسائٹی کے پریشر کو بھی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. اس کے گھر میں سے اس کو پریشر نہیں آتا کہ آپ یہ سہولیات پیدا کریں بچوں کے لیے. سہولیات میں تو مسئلہ نہیں ہو تو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. یا کمپیریزن کفیل کا کام ہے. دیکھیں سہولیات سے میری مراد یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ رینٹ کے گھر پہ رہ رہا ہے، اس کو روز یہ کہا جاتا ہے اپنا گھر بنا لیں، تو کوشش کرنی چاہیے، کوشش کر لی. لیکن سب کا تو نہیں ہوگا. ہاں جی، بن گیا اس کو کہ جی بڑا کر دیں، بڑا کر دیا، اب اس میں 1 گاڑی یا 2 کر دیں. تو جہاں پہ ساری اتنی چلاکیاں زندگی میں سیکھی ہیں، گھر والوں کو نبڑنے کی بھی بندہ سیکھ لے. اس میں ڈپریشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہینڈل کرنے چاہیے، مینیج کرنے چاہیے. مینیپولیشن کی بات نہیں کر رہا، بندے کو بتا دینا چاہیے کہ نہیں اتنا ہو سکتا بھائی، کیسے کریں. لیکن اب آپ اس کے لیے کوئی بندہ حرام لینا شروع کر دے، رشوت کھانی شروع کر دے، تو یہ تو پھر اس میں آپ کے پاس کنسلٹیشن بھی آتی ہے. جی جی. کیا وجہ نظر آئی ابھی آپ کو پچھلے 1 سال میں جو ڈائیورس رجسٹرڈ ہو رہی ہے یا خلا کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، اس میں ویسے جنرلی آپ کو ایک انالیسز آپ کا اس کے اوپر کیا ہے؟ کیونکہ میں آپ کو جو انالیسز دوں گا وہ عام طور پہ لوگ سمجھیں گے سپرفیشل ہے، لیکن وہ بہت ڈیپ ہے، وہ گہرائیوں میں رینگتا ہوا بہت بڑا سانپ ہے. ریلز، میں اس پہ پچھلی 3-4 ویڈیوز میں تفصیلی بات کر چکا ہوں. ریلز اینڈ ریلز کانٹینٹ، بے تکا کانٹینٹ، لائٹننگ فاسٹ کانٹینٹ. ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے اتنا تیز کانٹینٹ کنزیوم کرنے کی، اتنا تیز ڈوپامائن، وہ انبلیویبل.
अनबिलीवेबल। घर टूटेंगे, पूरे का पूरा सिस्टम ज़ूम्बी हो जाएगा। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शक्लें बदलेगा, अभी तो आगे मेटावर्स और पता नहीं क्या क्या इन्होंने चीज़ों को लेके, ये रुकेंगे तो नहीं, ठीक है। अभी तो 1-1 मिनट पे, अब तो 10-10 सेकंड पे आ रहे हैं, ठीक है। जब इतना कम अटेंशन स्पैन करेंगे तो किसी की बात क्या बर्दाश्त तो नहीं है। अटेंशन स्पैन कम होने का मतलब ये लिया जा रहा है कि लोग लंबी वीडियोस नहीं देख रहे, लोग छोटी छोटी नहीं, अटेंशन स्पैन वहाँ से गिराएंगे और इधर बच्चा कोई बात करेगा तो थाड़ थप्पड़, है ही नहीं टेंशन, बर्दाश्त खत्म हो गया, आपका स्पैन ही 10-10 सेकंड पे आ गया। आप सब्र तो बड़ी दूर की चीज़ रह गया सर, सब्र तो बहुत ही दूर की चिड़िया हो गई है। अब तो जिंदा रहना बहुत बड़ा आर्ट बन चुका है। और आमतौर पे इसके फैक्टर गिनवाने बैठे तो हम पता नहीं क्या क्या निकाल लेंगे, ठीक है। मेन आपको बता रहा हूँ, असल जैसे हमारी पहले गुफ्तगू हुई है फियर के रूट के ऊपर, राइट। और इसी तरह से ब्रेकअप्स का, ब्रेकअप भी एक दो तरह का नहीं हो रहा, यानी मियाँ बीवी का हो रहा है, औलाद का माँ बाप के साथ हो रहा है, दोस्तों का आपस में ब्रेकअप हो रहा है, कुलीग्स का आपस में ब्रेकअप हो रहा है। इंसान बुनियादी तौर पे शदीद तरीन आइसोलेशन का शिकार हो रहा है, तन्हाई का नहीं, अकलापे का, अकेलेपन में चला गया। अच्छा, क्योंकि वो स्क्रीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो जिस चीज़ से आप जुड़ेंगे आप उसी के हवाले करेगा। आप असल ने कितनी खूबसूरत हदीस फरमाई कि तुम में से जो कोई गले में कोई चीज़ लटकाएगा वो उसी के हवाले कर दिया जाएगा। तो इतनी सी लटकती हुई एक चीज़ के हवाले किया जा रहा है, तो जो 24 घंटे चीज़ आंखों के, आप कैसे सोच सकते हैं कि आप उसके बगैर सर्वाइव कर लेंगे। रील, मैं अगेन बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा बचना चाह रहा है रील से निकल जाए, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे आ जाए, नॉट बिकॉज ऑफ मेरा, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे आ जाए। कम से कम 45 मिनट का तो कंटेंट होना ही चाहिए। नुकसानदेह ये भी है, नुकसानदेह ये भी है। कह रहा हूँ कि इसमें एडिशन करें कि कोशिश करें कंटेंट भी ना आए। नहीं, उसमें देखें जी, वो अब जो बच्चे हैं, यंग हैं, उन्होंने सीखना है, ठीक है। अब किताबें पढ़ने का दौर तो गया, तो अब यही हमारी आर्काइव्स है, बुक यही है, हमारी यूट्यूब वगैरह, ये तो लोगों ने देखना है, अच्छा, ठीक है। और हमें भी देखना पड़ता है, ये कोई बात नहीं है। लेकिन असल बात ये है कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे आए, थोड़ी देर के लिए आप जी लेंगे, अदरवाइज ये मुश्किल हो गया हुआ जीना। आप जितनी चलाकें देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, क्योंकि रील से खाली टेंशन स्पैन कम नहीं हो रहा, कंपैरिजन इज गोइंग वेरी फास्ट, क्योंकि एल्गोरिदम इतना एक्यूरेट है। मैंने अगर लश लाइफस्टाइल की एक रील देख ली है ना, एल्गोरिदम ने मुझे अगले 10 दिन उसमें घुमाना है, उसने मुझे ऐसा ऐसा लाइफस्टाइल दिखा देना है कि मुझे अपना हम आम घरों की क्या सारे हालात है, थोड़ा सा पेंट टूटा हुआ, पंखे की गूं गूं, ठीक है, थोड़ा सा बाथरूम में चीज़ें टूटी, हम इस तरह के लोग हैं, ठीक है, मीडियोकर लोग हैं, राइट। अच्छा, अब हम जब इस तरह की अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि हमें फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, नहीं, हमें वो फीका नज़र आ रहा है। अच्छा, अब हो सकता है आपका और मेरी मैच्योरिटी का लेवल डिफरेंट हो, हम कहेंगे हम सर्वाइव कर गए, हम मरेंगे किसी और पानी में जाके, लेकिन हो सकता है बीवी इस पे फंस जाए, आपका बच्चा इस पे फंस जाए। जैसे बच्चा हो सकता है, मेरा अपना एक छोटा भतीजा भांजे लगता है, उससे मैंने पूछा क्या ड्रीम है, कहना बुगाटी लेनी है, ऑडी लेनी है, कार मोटरसाइकिल नहीं सी। इतनी लंबी उम्मीद लगा ली है, फंस गया ना बच्चा, कहाँ से निकल के आ रहा है आइडिया उसको। अच्छा, वो इधर उधर फंस गया, बीवी फंसेगी मातम में, ट्रेजिडीज, ड्रामास, सीरियल्स, इन चीज़ों के अंदर वो उसमें चली जाएगी। और आपके जो पेरेंट्स हैं वो चले गए हैं ये गाँव देहात की वीडियोस में, हर तरह का कंटेंट अवेलेबल है, हर एक अपनी अपनी कुंडी में फंसा हुआ है। इसके नतीजे में माइंड कंपेयर कर रहा है, माइंड की नेचर है सर, ये कंपेयर किए बगैर नहीं रहेगा। आप एक जगह पे कंपेयर नहीं करेंगे ना, आपको लगेगा कि मैं तो नहीं करता, अमीर वीडियोस देख के, रिच लाइफस्टाइल देख के मैं तो नहीं कंपेयर करता। पहली बात तो ये कि मैं मान नहीं सकता आप ना करें, आपके सबकॉन्शियस में हो रहा है। लेकिन अगर वो आप पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं भी डाल रहा, आपने ज़रा धक्का ज़्यादा खा लिया दुनिया का, तो आप वहाँ से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट आपको पकड़ ले, आप कहीं ना कहीं पे तो आपने हुक होना है। तो हर बंदा इस वक्त, लिटरली स्पीकिंग, हर बंदा हुक्ड है, और वो 10-10 सेकंड, 5-5 सेकंड के स्क्रॉल पे हुक है। अब इस तरह के लाइफस्टाइल में अगर कोई कह रहा है कि वो खानदान को बचा लेगा, रिश्ते नातों को बचा लेगा, इट्स इम्पॉसिबल। मेरे ख्याल से आज की नशिस्त यहाँ क्लोज़ करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम एक बड़ी लंबी नशिस्त रिकॉर्ड कर चुके हैं। और एक खुशाइन बात ये है कि मुझे नासिर इफ्तिखार साहब ने ये बताया कि हमारा, क्योंकि आपको अक्सर वीडियो में सुनने को मिलता है कि लाहौर आके काफ़ी रिकॉर्डिंग का सिलसिला रहता है,
اور خوشائن بات یہ ہے کہ ناصر افتخار صاحب نے بتایا کہ میں اب لاہور بھی آپ کو میسر ہو سکتا ہوں. اس سے پہلے آپ چچا وطنی میں زیادہ وقت گزارے تھے. تو ہم کوشش کریں گے کہ کچھ عرصے تک جو ہے آپ کے کومنٹ سیکشن سے سوالات لے کے، خاص طور پہ جو اسی پوڈ کاسٹ کا درمیانی حصہ ہے اس کو لے کے میں دوبارہ جب سنوں گا ایڈٹ کے پروسیس میں تو شاید میں ڈائجسٹ کر لوں اور سمجھ جاؤں. تو دوبارہ بیٹھیں گے. آپ کا سر بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اچھا میں تھوڑی سی اپنی آڈینس کے ساتھ بھی بات کر لوں. جی لاڈا پیٹی آڈینس ہے، ویٹ میں بیٹھی ہوئی ہے. نوٹس آ گئے ہیں جی انشاءاللہ، اور لکھنا شروع کرنا ہے، ایکسپینشن شروع کرنی ہے. سیلف رسپیکٹ پہ انشاءاللہ بہت جلدی ویڈیو لے کے آ رہا ہوں، لیکن 10-12 دن لگ جائیں گے. انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوتی ہے آپ سے. تھینک یو سو شکریہ مچ. نوازش. جزاک اللہ خیر.